وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ سن رہے تھے جنگ احد کے تعلق سے، اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ مسلمانوں نے بالکل فتح حاصل کر لیے تھے. یوں سمجھیے کہ جنگ بدر کے تابناکی کی طرح ایک تابناک فتح حاصل کر رہے تھے. اسی بیچ میں تیر اندازوں سے ایک غلطی ہوئی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری یہ غلطی کتنی بھاری پڑ سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک فتح جو ہے پھر سے جا کر کے لڑائی میں تبدیل ہو گئی. اور اس کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی کے فوج میں جو ہے مسلمانوں کے فوج میں خالد بن ولید نے آ کر کے پیچھے سے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہے اسلامک لشکر جو ہے وہ ادھر سے ادھر بکھر گئے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو کہ 9 صحابہ کرام تھے اور بھی لوگوں کی ضرورت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیے، لیکن آپ کی آواز سب سے پہلے مشرکین مکہ کی فوج کو پڑی، اور وہ پہچان گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں. اور مشرکین مکہ کی فوج جو ہیں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ پیچھے تھے، اور مشرکین کے فوج نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کو گھیر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان کی جو فوج لڑ رہے تھے آگے، ان کو بھی جا کر کے کافروں کے لشکر نے جا کر کے گھیر لیا. اب اس کے بعد جو ہے دو طرف لڑائی جاری ہو گئی. جب اس طرح سے مسلمان کی جو فوج تھے وہ مشرکین کے فوج کے گھیرے میں آ گئے، تو مسلمانوں کے درمیان جو ہے ایک انتشار سا پھیل گیا. ان کے فوجوں میں جو ہے انتشار پھیل گیا، اور اس قدر انتشار کہ ایک گروہ کے کچھ آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان بچائی، اور وہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے مدینہ گھس گئے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ لوگ احد کے پہاڑ پر چڑھ گئے. اور ایک گروہ ایسے ہوئے کہ جیسے ہی وہ اپنے آگے سے پیچھے ہٹے، پیچھے کی طرف پلٹے، تو وہ مشرکین کے لشکر کو پائے اور فوج کو پائے، تو اس کے بیچ میں جا کر کے یہ لوگ گھل مل گئے. جب مشرکین کے بیچ میں مسلمانوں کے جو لشکر تھے وہ گھل مل گئے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کو مارا جائے، کون کس کو مارے گا. کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں رہا کہ ہم ایک مسلمان کو مار رہے ہیں، ایک کافر کو مار رہے ہیں، کچھ بھی عطا پتہ نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک طرف تو ایسا ہوا کہ بالکل فتح کے قریب تھے، اسی بیچ میں جب مسلمانوں کے لشکر پیچھے ہٹے اور مشرکین کے فوج میں آ گئے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی کو مار رہے تھے. یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کو جو ہے ایک مسلمان انہیں مار رہے تھے، لیکن آواز لگا رہے تھے ہم، تو ہماری آواز جو ہے ان تک پہنچ نہیں رہی تھی، یا پھر ہماری آواز پر وہ کان ہی نہیں دھر رہے تھے، یہاں تک کہ میرے والد گرامی کو مار چکے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب ایک اسلامک فوج جو ہے مشرکین کے فوج میں داخل ہوئے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں اور کس کو نہیں مار رہے ہیں. جب اس طرح سے ہوا، بالکل انتشار پھیل گئے، تو پھر حوصلہ ٹوٹ گیا. مسلمانوں کے اندر سے حوصلہ ختم ہوتے جا رہا تھا. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے، ہم اب کریں تو کیا کریں. اور اسی بیچ میں
کہ ابھی حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، ابھی ایک دوسرے سے بکھر رہے ہیں، اسی درمیان میں ایک افواہ آئی، ایک خبر آئی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ افواہ ایک ایسی افواہ تھی، یہ خبر ایک ایسی خبر تھی کہ جو رہا سہا حوصلہ تھا، جو ہوش تھا، وہ بھی ختم ہوتے جا رہا تھا اور وہ بھی حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اسلامی مسلمانوں میں سے کچھ تو ایسے ہوئے کہ جو اپنے ہاتھ پیر سمیٹ کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں گے، اب لڑ کے کیا کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کو زمین پر رکھ دیے، اور کچھ تو ایسے کہنے لگے کہ چلو راس المنافقین یعنی منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس چلو، ان سے جا کر کے یہ کہیں گے کہ ہم ابو سفیان سے امان طلب کرتے ہیں کہ ہم اپنے حفظ و امان میں ہمیں لے لیں۔ یہ ساری باتیں ایسی تھی کہ شکست میں تبدیل ہونے والی باتیں تھیں، یہ جو جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہونے والی باتیں تھیں۔ اسی بیچ میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب کوئی خاموش ہیں، ہتھیار رکھے ہوئے، کوئی لڑ نہیں رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، تم لڑ کیوں نہیں رہے ہو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہوا کہ تم تو زندہ ہو، تم لڑو۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اسی بیچ میں کہ جب آگے بڑھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، بیچ میں حضرت سعد بن معاذ ملتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ انس کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑائی کی، اور لڑائی کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ اس قدر شہید ہوئے تھے کہ اس کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم پڑے تھے، اور جب لڑائی ختم ہوئی تھی ان کے لاش کو کوئی پہچان نہیں رہے تھے، ان کے لاش کو کوئی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کس کی لاش ہے، یہ کون ہے؟ ان کی بہن نے ان کی انگلی کی پور سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کی انگلی کے پور سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اور اسی بیچ میں کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے ملے تو انہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو باقی ہے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے اب تم لڑو، تم بھی اگر خالی اس طرح سے بیٹھے رہو گے تو پھر کیا فائدہ، تم بھی اس دین کو بلند کرنے کے لیے لڑو۔ تو لوگوں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک انصار صحابی تھے، وہ بھی خون میں بالکل لت پت تھے، تو ایک مہاجر صحابی نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا ہوا، انہوں نے تو اس دین کو جتنا پہنچانا تھا پہنچا دیے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس دین کی حفاظت کریں اور اس دین کی سربلندی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور آگے بڑھیں۔ یہ تمام باتیں جو دو تین باتیں اور دو تین واقعات ہوئے اور ایک دوسرے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے خبر کے تعلق سے بتائے گئے، تو مسلمانوں کے اندر سے کچھ حوصلہ آیا، کچھ جوش اور جذبہ آیا۔ اور اس کے بعد مسلمان جو اسلامک لشکر تھے وہ اسلامک لشکر پھر سے تھوڑا اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر سے لڑائی جاری کی، اور یہاں تک کہ اسی کے بیچ میں یہ خبر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو خبر تھی یہ جھوٹی ہے، اور بھی مسلمانوں کی فوج میں اور بھی اسلامی لشکر میں جو ہے ہوش، جذبہ اور حوصلہ آ گیا، اور اس کے بعد توانائی کے ساتھ لڑے۔ ایک گروہ ایسے تھے جو آگے کے صف میں لڑائی کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو وہ صف والے آ ہی رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب باتیں ایسی ہوئی تھی اور یہ سب مومنٹ اور لمحہ ایسا تھا کہ جو اچانک ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ یہ ساری جو ہے مومنٹ اور یہ لمحے جو ہیں اچانک سے ہو گئے تھے اور اس طرح سے انتشار پھیل گیا تھا۔ تو بہرحال جو آگے کے فوج تھے، اسلامی کی جو آگے فوج تھے،
اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر کے جو مشرکین پہلے تو پہنچے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی آگے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ بھی بہت جلدی کے ساتھ آئے اور آ کر کے پھر سے جا کر کے لڑائی کیے، اور وہ لوگ ایک گھیرے میں جو بن گئے تھے، مشرکین کے جو پنجے میں آ چکے تھے، وہاں سے پھر اسلامی فوج نکلے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جنگ احد میں آگے کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔